بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى الناس بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم حضرات محترم अज़ीज़ान मिल्लत और मेरे मुअज़्ज़ज़ नौजवान भाइयों और मेरे अज़ीज़ बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु को उसका दीन
بہت محبوب ہے۔ اسی کے لیے حضرات انبیاء علیہم السلام کو جب اپنے دین کی اشاعت کے لیے، دین کی محنت کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے، دین کی دعوت لوگوں میں چلانے کے لیے جب اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم السلام کو دنیا کے اندر بھیجا تو ہر نبی کی اپنی اپنی قوم نے اپنی اپنی طاقت کے مطابق نبیوں کو تکلیف دی۔ کسی نبی کو آرے سے کاٹا گیا اور کسی نبی کو اس کا گھر اجاڑ دیا گیا، کسی نبی پر زنا کی تہمتیں لگائی اور کسی نبی پر پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کرنی تھی، سب کچھ کر دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب بندے حضرات انبیاء علیہم السلام سے بھی زیادہ اپنا دین محبوب تھا، جس کی بنیاد پر قوم نے نبیوں کو پریشانی دی، قوم نے نبیوں کو تکلیف دیا، قوم نے نبیوں کو ستایا، تو اللہ نے اپنے عذاب کو روک کے رکھا کہ میری میرے بندے ہیں، میرا دین کا کام ہے، کام کرتے رہنے دیجیے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، حضرات انبیاء علیہم السلام بھی تکلیفوں کو اس طور پہ جھیلتے تھے، برداشت کرتے تھے کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ کام اللہ کا کام ہے، یہ دین اللہ کا ہے، ہم اس پر جو برداشت کر رہے ہیں اس کا بدلہ ہمیں دنیا اور آخرت میں ملے گا۔ تو یہ نظام اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اور نبی علیہ السلام نے اتنا بتا دیا کہ میری قوم نے جتنا مجھے تکلیف دی اس دین کے لیے، میری قوم نے مجھے اتنا ستایا اور میری قوم نے مجھے اتنا پریشان کیا، 1.25 لاکھ نبیوں کو اتنی پریشانی نہیں دی گئی جتنا ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا، جس کے مختصر سے واقعات میں آپ کو تقریباً یہ عنوان ہمارا 1 مہینے سے تقریباً چل رہا ہے، میں نے گزشتہ واقعات میں نے بتا چکا ہوں، اور میں اجمالی طور پر میں آپ کو لے کے چلتا ہوں یہ کام کی اہمیت کیا ہے اور اس کام پہ چلنے سے کیا ملتا ہے۔ کئی لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اعلان کے بعد بیٹھتے نہیں۔ جب کسی جماعت کا کسی بیان کا اعلان ہوتا ہے تو ہم لوگ نہیں بیٹھتے۔ ہمارے پڑھنے کے زمانے میں میرے استاد جی فرمایا کرتے تھے، شیطان بڑا چالو ہے، جس کی چال بازی اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا، اور اس کی چال یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے بیٹھنے نہیں دیتا۔ جہاں اللہ کے رسول کی بات ہوتی ہے وہاں بیٹھنے نہیں دیتا۔ چلو کوئی بندہ بیٹھ بھی گیا، ایمان کی روشنی تھی، بیٹھ گیا تو اسے بات سننے نہیں دیتا۔ میں یہاں ہوں، میرا دل مدینے میں ہے، ایسے میں یہاں ہوں، میرا دل دکان میں ہے، میں یہاں ہوں، میرا دل گھر پہ گھوم رہا ہے، سننے نہیں دیتا، ادھر ادھر کی بات کو اپنی ذہن کو الجھا رکھتا ہے کہ بھی یہ دیکھو اب وہاں جانا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، وہ آئے گا اس کو پیسہ دینا ہے، اسے پیسہ دینا ہے، یہ بات آنکھیں یہاں چلتی رہیں گی، دماغ کچھ اور سوچتا رہے گا۔ یہ شیطان کی چال ہے۔ جب ایسی کیفیت آ جائے کسی دینی بات پر بیٹھ کر کے، جب یہ خیالات آ جائے
اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شیطان کو بھگانے کا آسان راستہ یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور اپنے بائیں کھاندے پر بغیر تھوک کے تھوک دے، یعنی بولے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کے تھوک دے، انشاءاللہ اللہ تمہیں اس کے شر سے بچائے۔ آزما کے دیکھ لیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلے بیٹھنے نہیں دیتا، اور بیٹھ بھی لیا کہ کیا نہیں کرنے دیتا، سننے نہیں دیتا۔ چلو بھئی ایک بندہ بیٹھ بھی لیا سن بھی لیا لیکن عمل کرنے نہیں دیتا ہے نا، وہی بولتے نا کہ مسجد میں ہم لوگ ماشاءاللہ بات چل رہی ہے، جیسے مسجد کے باہر پڑے تو شیطان وہاں کھڑا رہتا ہے۔ ہمارا میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ ہمارے پاس نوجوان بھائی ہوتے ہیں مسجد کو آتے ہوئے اپنا ٹخنے سے اوپر پاجامہ لپٹ لیتے ہیں اور مفت کی جو ٹوپی ہوتی نا، اپنے خاص پیسے کی نہیں ہوتی، مفت کی ہوتی ہے، فری کی، اس کو اٹھا کے سر پہ ڈال دیا، اب آگے جیسے اب آئے گے کب جبکہ امام خطبے میں چل رہا ہو، حالانکہ خطبہ بہت ضروری ہے، خطبہ جمعے کا خطبہ ضروری ہے، عیدین کا خطبہ ضروری ہے، اب وہ سن لیا پھر کچھ 2 رکعت ٹھوک کے مار دیا اور ایسا رکوع کیا کہ آدھی کمر نظر آتی تھی، آدھی سوری نظر آتی تھی، اور پھر جیسے ہی دعا ہو گئی سلاموں پہ ہاتھ پھیرا، باہر جاتے ہوئے مفت کی ٹوپی بازو میں رکھ دیا اور پینٹا نکال دیا، جھٹک کے چلے گئے کہ بھئی چلو ہم نے بڑا مسئلہ حل کر دیا۔ یہ آج ہمارے مسلمانوں کا حال ہے۔ اللہ میری آپ کی ہماری قوم کے بچوں کی حفاظت فرما دے۔ تو میرے دوستوں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم دین کی باتوں میں بیٹھے، دین کی باتوں میں بیٹھیں گے تو دین کیا چیز ہے، اس میں کیا ملتا ہے، ہم کو کسی کے زبان سے اللہ ہمارے کانوں کے راستے سے دل تک بات پہنچتی ہے تو پھر عمل کرنا آسان ہوتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آج میں مختصر سی بات میں آپ کو لے کر چلوں۔ حضرت انبیاء علیہ السلام نے قربانیاں اٹھائی اسی دین کے لیے، سب کا کلمہ ایک ہی تھا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، حیت کا کلمہ۔ محمد رسول اللہ تو بعد میں، موسیٰ کلیم اللہ تو بعد میں، ابراہیم خلیل اللہ تو بعد میں، لیکن پہلا جو جملہ تھا وہ ایک ہی کلمہ تھا، آدم سے لے کر حضرت نبی پاک علیہ السلام تک ایک ہی کلمہ تھا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لوگوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے بس۔ تو کلمے کے اوپر غور کر کے آپ دیکھیں، جب سب کا کلمہ ایک ہی تھا تو پھر سب کا مقصد بھی ایک ہی تھا، ہے نا؟ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سب کے لیے ایک ہی عقیدہ ہے، وہ کیا عقیدہ؟ بس ایک اللہ سے ہوتا ہے، ہر معاملے میں آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، میرے اوپر حالات اچھے نہیں ہیں تو بھی اللہ کی طرف متوجہ، میرے حالات اچھے ہیں تو بھی اللہ کی طرف سے، اس کو کہتے آدھا دین آ گیا۔ کتنا؟ عقیدہ جب بندے کا درست ہو گیا تو آدھا دین اس کی زندگی میں مضبوط ہو گیا، اب اسے کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ اسی کے لیے عقیدے پر توجہ دی جاتی ہے، عقیدہ مضبوط کرو، اعمال اونچ نیچ ہو جائے خدا نہ کرے اللہ معاف کر دیں گے، لیکن عقیدے کی غلطی انسان کو ایمان سے حد ہوتی ہے، ایمان سے الگ کر دیتی ہے عقیدے کے بل بولتے پر۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے خطبات میں بھی مطالعہ کر رہا تھا، اس میں واقعہ دیکھا، ایک اللہ والے کا انتقال ہو گیا، اللہ کے پاس حاضری ہوئی، اللہ نے پوچھا بندے کیا لے کے آیا؟ کہا کہ اللہ 40 سال کی مکمل عبادت لے کے آیا اور 40 سال کی میں اپنے دل کی حفاظت کیا کہ کہیں تیرے غیر میرے دروازے میں داخل نہ ہو جائے، میں نے حفاظت کر کے لے کے آیا ہوں۔ اب اللہ نے یاد دلائی، اچھا ایک دن یاد کرو فلان دن آپ کو پیٹ کا درد آیا تھا؟ ہاں جی اللہ مجھے پیٹ کا درد آیا تھا، اور تم نے کیا کیا؟ اس وقت تمہارے نفس نے کیا کہا تھا؟ اس وقت تمہارے نفس نے یہ کہا تھا میں پیٹ
کا درد آیا تو کیوں آیا؟ اوہ، رات میں نے جو دودھ پیا تھا اس دودھ کی وجہ سے میرا پیٹ کا درد آ گیا۔ اب اللہ نے کہا تمہاری وحدانیت کہاں رہی، تمہارا عقیدہ کہاں رہا؟ یہاں تم نے تمہارے پیٹ کے درد کو دودھ سے جوڑ دیا، حالانکہ پیٹ کا درد دودھ سے جڑا ہوا نہیں ہے، پیٹ کا درد اللہ کی ذات سے جڑا ہوا ہے، لیکن تم نے اس کو اللہ سے ہٹا کر کے اپنے دودھ کی طرف رجحان کر دیا۔ اب بتاؤ تمہارا ایمان کہاں رہا؟ یہ تو شرک ہے۔ اب قرآن کے بارے قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کو معاف کرتا نہیں، باقی سب کو معاف کر دیتا ہوں۔ میرے دوستو، ہم مسلمان ہیں نا، ہم مسلمان ہیں نا، اب تھوڑا اندازہ کر لو آج میرا عقیدہ کیا ہے۔ بیپار میں نقصانات ہو رہی، ہوش نہیں، گھر میں طبیعتوں کا معاملہ ہو رہا ہے، اور روز کے روز معاشرے میں ہمارے ہوش کی بگڑتی ہو رہی، معاملات میں ہوش نہیں ہوتی جا رہی، ہمارا دل دماغ کدھر جا رہا ہے؟ اپنے اعمال کی طرف نہیں دیکھتے، اللہ کی ذات کی طرف نہیں ڈھکلتے، ہم نے دنیا والوں کی طرف ڈھکل دیا۔ ایسا کر لیا ہوتا تو کچھ ہو گیا ہوتا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا جس کی وجہ سے نقصان ہو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ اگر میں یہ نہیں پہ چلتا جاؤں گا تو بہت لمبی بات ہو جائے گی۔ میں آنے سے کہہ رہا تھا میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اپنے عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی کلمہ دے کے بھیجا، ایک ہی مقصد تھا کہ میرے بندے میرے دین کے کام کو قبول کر لیں۔ اب اللہ پاک نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو غم تھا، اپنے بھیجے جانے کے مقصد کو، اپنے کام کے مقصد پر جو غم تھا، اس غم کو صحابہ میں تقسیم کیا۔ اب صحابہ اس غم کو خوشی سے لے لیے۔ اب ہر طرح کی قربانی میں نہیں آتا، ہر طرح کی قربانی میں صحابہ ہم جیسے نہیں تھے۔ ہاں، ہم کو صحابہ کو ایک مت بناؤ، ہم صحابہ کے جوتیے کے دھول کو بھی نہیں رکھتے۔ ہمارے اعمال ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم 5 نماز پڑھ لیا، جمعہ کچھ کر لیا، ہم بہت بڑے بندے نا۔ صحابہ کرام نے دین کے لیے اپنے ساری قربانیاں پیش کر دی۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بول کے بھیجا تھا، یہ امیر بنے گی، یہ نہیں تو یہ نہیں تو یہ، لمبا واقعہ ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اطلاع پہنچی، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی، حضرت جعفر اپنے سیدھے ہاتھ میں جھنڈا لیے ہوئے تھے، دشمن نے وار کیا، ہاتھ نکل گیا تو ڈاوے ہاتھ کو پکڑ لیا، اور اس کو بھی وار کیا تو دونوں ہاتھوں کو کنڈے سے پکڑ لیا، اس کو بھی وار کیا تو پھر اپنے منہ سے جھنڈا پکڑ لیا، یہاں تک کہ حبشی نے آیا، آپ کے جسم کو چیرا، کچا کلیجہ نکال لیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی اسما، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی تھی، اور 4 بچے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی یہ شہادت دیکھی، خبر سنی، فوراً اپنے چچا کے گھر تشریف لے گئے، حضرت جعفر کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت اسما ڈر گئی، کہا کہ اللہ کے نبی آپ میرے گھر پہ آ گئے، اور میں نے ابھی بچوں کو نہیں لایا ہے، اور میں بچوں کو یہی بتا رہی تھی ابھی تمہارا ابو آنے والے ہیں، تم تیار ہو جاؤ، اللہ کے راستے میں گئے ہیں، ابھی تھوڑی دیر میں آ جائیں گے، تم تیار ہو جاؤ، ابو کا استقبال کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور شہادت کی خبر اور فوراً دیکھا تو حضرت اسما مسکرا رہی ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے ان کے چہرے کی مسکراہٹ کو دیکھا تو فوراً کہا کہ اسما، میں خوشی کی خبر لے کے نہیں آیا، میں غم کی خبر لے کے آیا ہوں۔ اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچے نے اپنے جعفر کی اپنے سینے سے لگا دیا اور کہا کہ اسما، جعفر نے شہادت کے جام نوش کر لیے ہیں، جنت میں پہنچ چکا ہے۔ یہ کہنا تھا بیوی دڑام سے زمین پہ گر کے بے ہوش ہو گئی۔ میرے دوستوں، قربانیاں دیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رات نکاح ہوا، شب زلفات گزاری رات کو اعلان ہوا مدینے کی گلیوں میں، الرحیل
الرحیل، رحل یحرم کو کہتے ہیں عربی میں چلنے کو، جب اللہ کے راستے میں چلنا ہے، نبی نے بلایا، نکل گئے اور اتنا ایسے نکل گئے. اب جنگ میں شریک ہوئی اور جب ختم ہوئی تو ساری لاشوں کو اکٹھا کیا گیا، زخمیوں کو الگ کیا گیا. دیکھا تو حنظلہ کی لاش نظر نہیں آ رہی. حضور نے تو صحابہ کو بھیجا جا کے حنظلہ کی لاش تلاش کر کے آؤ. کسی صحابہ نے پوچھا، کسی نے حنظلہ کو دیکھا؟ کہا کہ اللہ کے نبی وہ گھوڑے سے گرتے ہوئے میں نے دیکھا. ایک صحابی نے کہا وہ تلوار، دشمن کی تلوار اپنے کھاتے پر لگی ہوئی میں نے دیکھا. اور ایک نے کہا کہ وہ زمین پر نیچے گرے ہوئے میں نے دیکھا. لیکن یہاں نہ زندوں میں ہے، نہ شہیدوں میں ہے، نہ زخمیوں میں ہے. حضور پریشان ہو گئے. دو صحابہ کو بھیجا، جاؤ جا کر کے پورے جنگ کے میدان کا معائنہ کر کے آؤ. وہ دو صحابہ گئے، جا کر کے دیکھا ایک میدان کے کونے میں ان کی لاش پڑی ہوئی ہے، سر سے پانی ٹپک رہا. حضور پاک علیہ السلام کے سامنے دونوں کو لایا گیا. حنظلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، سر پہ ہاتھ رکھا تو ہاتھ بھیگا ہوا ہے، تو ایک پانی غسل کیا ہوا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کو اطلاع بھیجی، جاؤ تو بیوی کو لے کے آؤ. جب بیوی آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بیٹی بتا حنظلہ گھر سے کس حال میں آئے تھے؟ جب وہ صحابہ نے حضور کے غم کو کیسے لیا، آج ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. کبھی صحابہ نے اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، لیکن آج ہم دو نمازیں پڑھ کے ایک سنت زندہ کر کے ہم اپنے آپ کہتے ہیں میں مسلمان، میں اس سے بڑا اللہ کا ولی کوئی نہیں. یہ آج ہمارا حال. لیکن صحابہ ہمیشہ ڈرتے تھے میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا. اور ابو بکر کے بارے میں نے کہا نا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ دیکھیں ایک دمبے کو ٹھنڈا سانس لیا، کہا کہ ہائے کتنا اچھا جانور ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، دن گزار دیتا ہے، اے کاش ابو بکر بھی تجھ جیسا ہو جاتا. حضرت عمر نے کیا کہا؟ تنکے کو دیکھ کے کہا، تنکا جانتے نا، گھاس کا تنکا پانی میں بہہ کے جا رہا تھا. اے کاش ابو بکر اور عمر پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، ایک گھاس کا تنکا ہو جاتا، ایک مسلمان کے جسم کا بال ہو جاتا. ایسا فرد کہتے ہیں جس کے بارے میں آج پوری دنیا کے حکمران نام سے کانپتے تھے، جس کی حکومت ایسی تھی کہ بھیڑیے کو، شیر کو، چیتے کو ہمت نہیں تھی کہ وہ کسی جانور پہ حملہ کرے. میرے دوستو، میرے بھائیوں، اب حضور پاک علیہ السلام نے حنظلہ کی بیوی کو بلایا، کہا کہ بیٹی بتا کہ حنظلہ گھر سے کس حال میں آئے تھے. حنظلہ کی بیوی نے بتایا تھا کہ نبی آنکھوں میں آنسو تھے. بیوی ہوتی ہے، محبت کرنے والی ہوتی ہے. اسی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے آخری کلمات میں کہا کہ بیویوں کے حقوق ادا کرو، ان کے ساتھ سختی کا معاملہ نہ کرو، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو. ہم نے دیکھا ہے کہ مرد کے نافرمانیوں سے روزی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو اپنی بیوی کی دعاؤں سے اللہ وہ دروازے کھول دیتے ہیں. ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی سے آگے نکاح تنگی کی شکایت کی، اللہ کے نبی میرے پاس کچھ نہیں ہے، کیا کروں؟ حضور نے کہا جاؤ نکاح کرو، نکاح میں برکت ہے. کیا مطلب اس کا؟ عورت کمزور ہے، کمزور کی دعا اللہ کے قبول ہوتی ہے. تو بیویوں کو پریشان مت کرو، بیووں کو ستاؤ نہیں، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، بھلائی کا معاملہ کرو، الفاظ بھی اچھے کرو. میں اکثر کہتا رہتا ہوں گھروں میں جاؤ تو سلام کرتے جاؤ، انشاءاللہ تمہارے گھروں میں سلامتی آئے گی، رحمتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی. لیکن آج ہم نے سلام کا رواج اڑا دیا ہے. بڑے بڑوں کے گھروں میں میں نے دیکھا کوئی بھی سلام غلام نہیں کرتے. میں نے صاحب سے پوچھا، ارے بھائی کیوں سلام نہیں کرتے؟ بیوی کہا حضرت میں سلام کرنا کیا حضرت؟ اچھا تو نے تو کب کیا؟ باہر والا سلام کرے. ارے میری بیوی کو، میرے بچوں کو میں سلام نہ کروں تو کون سلام کرے گا؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے گھر میں برکتیں ہوں، رحمتیں ہوں، سلامتی ہو؟ چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ جب چاہتے ہیں، جب بھی گھر میں داخل ہو تو فوراً کہو السلام علیکم ورحمۃ
اللہ وبرکاتہ. بولیں گے بھائی یہ زندگی سنت انشاءاللہ زندہ ہوگی. پھر دیکھو چند دن کر کے دیکھو اللہ گھر میں کیسے برکتیں دے گی. کریں گے نا بھائی؟ اللہ ہم سب قبول فرما دے, عمل کی توفیق عطا فرما دے. تو میں عرض کر رہا تھا, ابو بیوی نے کہا کہ اللہ کے نبی کل ہمارا نکاح ہوا تھا, کل میرا حنظلہ کے ساتھ نکاح ہوا, رات ہم نے گزاری جو ضرورت کی چیز تھی گزاری ہم نے, اور صبح اٹھنے سے پہلے آپ کے منادی کی آواز ہمارے کانوں میں پڑی تو حنظلہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے, اور حنظلہ نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا, کہا کہ اے میرے رفیق حیات, اب اللہ کے نبی کا بلاوا میرے کانوں پہ پڑ چکا ہے, اب یہ بچھونا کانٹوں کا سیج ہے, کانٹوں کا بچھونا ہے, اب مجھے یہاں سونا نہیں ہے, میں اللہ کے راستے میں جاتا ہوں, زندہ رہوں گا آگے ملوں گا ورنہ میدان حشر میں ملاقات ہوگی. ہائے ہائے کتنا یقین تھا صحابہ کا. آج ہم میں سے کوئی ہے بولنے والا بھئی یہاں مسئلہ ہوگا تو ٹھیک ہے ورنہ میدان حشر میں ملیں گے. آج تو ہم نے خبر کو بلا دیا ہے, اسی کے لیے قبرستان میں کھڑے ہوگے بھی کہتے کہ بیپار کیسا ہے, تجارت کیسی چل رہی, مارکیٹ کیسا چل رہا, کہاں؟ قبرستان میں. اللہ معاف کر, اللہ حفاظت فرما. تو میرے دوستو میرے بھائیوں, حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں حنظلہ پر غسل واجب تھا, اور میں اچھا بیوی نے بھی کہا تھا بھائی غسل تو کر کے جاؤ, انہوں نے کہا کہ نہیں, خدا نہ کرے اگر میں غسل خانے میں جاؤں اور اللہ کا فرشتہ میرے پاس آ جائے اسرائیل, اور کل قیامت کے دن اللہ مجھے پوچھے اے حنظلہ دین کے نام پر میرے کام کے لیے میرے نبی کا منادی تجھے بلا رہا تھا لیکن تو غسل کرنے میں لگا ہوا تھا, تو میں اللہ کو کیا جواب دوں؟ اب حنظلہ کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آنکھوں میں آنسو تھے, صحابہ بھی رونے لگے. پھر حنظلہ سے فرمایا کہ ہاں صحیح بات ہے, غسل شریعت میں شہید کو غسل نہیں دیا جاتا. ایک مسئلہ یہ ہے فقہ کا, شہید کو غسل نہیں دیا جاتا. جن کپڑوں پہ خون کے داغ دھبے لگے ہوتے ہیں اسی پر کفن باندھ کے ڈال دیتے ہیں. کیوں؟ کل قیامت کے دن شہید کا خون بھی اس کے نیک اعمال میں ڈال کے تولا جائے گا, اس کا وزن کیا جائے گا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ یہ نہیں چاہتے تھے حنظلہ میرے راستے میں آ کر کے جان قربان کیا ہے, کل میدان حشر میں جب اٹھا جائے گا جس پر غسل واجب ہو یہ ہو نہیں سکتا. اللہ نے حنظلہ کو آسمانوں پہ اٹھایا تھا اور آسمانوں پہ اٹھا کے فرشتوں سے غسل دیا, پھر رواج کے مطابق زمین پہ ڈال دیا گیا. یہ ہے یہ راستے کی برکت ہے. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ ابو سفیان نے پکڑ لیا, سونے پہ لٹکا دیا, کہا کہ ابو خبیب اب بھی جان تیری بچ سکتی ہے, بس اتنا کہہ دے میں نے نبی سے دور ہو گیا. اور جو قربان جائے وہ خبیب پر ہم سب کی جانیں قربان جائے. ان صحابہ کے یہ جملے پر حضرت خبیب نے کہا ارے وہ ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے تھے. حضرت ابو سفیان فتح مکہ کے بعد ایمان قبول کیے تھے, ابھی ایمان نہیں لائے. فوراً کہا خبیب نے ارے ابو سفیان تو اپنے جوانی کے جوش میں اپنے بتوں کے اور شوق میں تو کہہ رہا ہے, ایک مرتبہ کلمہ پڑھ کے دیکھ پھر زندگی تیری اپنے دین پہ وقف کر دے گا. یہ دین کی لذتیں وہ ہیں. تو میرے بھائیوں میرے بزرگوں میرے دوستوں, ایسے ایک دو واقعات میں نے آپ کو بتایا, ہزاروں واقعات ہر صحابی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. اب ان کے واقعات کتابوں میں موجود ہیں. میرے دوستوں بس مجھے عرض اتنا کرنا مقصود ہے ہم اس کام کی اہمیت کو سمجھیں. آج یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکریں تبدیل ہوتی گئی. اب یہ دین کی فکریں ہم تک پہنچی ہیں. اسی کے نام پہ اجتماعات کو رکھا جاتا ہے تاکہ نبی کی فکروں کو تقسیم کیا جائے, امت میں بانٹ دیا جائے, امت کو سمجھایا جائے نبی کا غم کیا تھا, نبی کی فکریں کیا تھی, نبی کو آنے کا مقصد کیا تھا, اور ہم کو اس امت میں پیدا کرنے کا مقصد کیوں تھا جو میں نے گزشتہ جمعہ آپ حضرات کو بتلایا تھا. ان فکروں کو ان مقصد کو بیان کرنے کے لیے آج یہ اجتماع کو رکھا جاتا ہے. اور اجتماع معمولی مت سمجھو, ہدایت کے قلعے ہیں, ہدایت کے
کھلے ہیں. یہاں سے ہدایت عام ہوتی ہے. جہاں جہاں پورے علاقے تک اللہ پاک ہدایت کو پھیلا دیتے ہیں. پورے علاقے کو اللہ پاک دلوں کو نرم کر دیتے ہیں. اب میں آپ کی مثال دیتا ہوں کام کرنے والوں کو تجربہ ہوگا. اجتماع سے ہٹ کر کے آپ جا کر ساتھی کو تشکیل کرو، وہ نام لکھانے میں مشکل پڑے گی. لیکن جیسے ہی اجتماع کا نام لگ جائے آپ اس کے سر پہ ہاتھ رکھو، 2 منٹ میں وہ تیار ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اجتماع کو اللہ پاک نے اس کے پورے ماحول کو اللہ زمین کو نرم کر دیتے ہیں. حضرت ابراہیم تعالیٰ رحمت دعوت برکات اللہ حضرت کا سایہ امت پر تعدیر خائب فرمایا. ہمارے بزرگوں میں سے حضرت نے اجتماع کے متعلق فرمایا اجتماع ایک بارش کے مانند ہے. جب بارش پڑتا ہے تو کسان خوش ہو جاتا ہے اور اپنا پلان بنا لیتا ہے. جس کے پاس زمین ہوتی نا، جیسے بارش پڑی تو کیا کرنا ہے؟ ناگرو، زمین کو نرم کرو اور بیج ڈالو، پھر پھل آئیں گے، اناج آئے گا، پھر اس کو نکالو، اپنی ضروریات پوری کرو. تو اجتماع یہ بارش کے مانند ہے. پورے علاقے میں ہر ایک مسلمان بھائی کے دل کو اللہ اجتماع کے نام سے نرم کر دیتے ہیں. اب ان نرمی کے ماحول میں ہم کو چاہیے کہ بندوں کی تشکیل کرے اور پھر ہر بندے کو چاہیے کہ ہمارا دل جو نرم ہوا ہے اس میں ایمان کی روشنی کا پھل ڈالے، ایمان کی روشنی کا بیج ڈالے، عقیدے کی روشنی کی بیج ڈالے، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک فکروں کی بیج ڈالے. تب پھر اس کے بعد یہ پھل پھولتا ہوا یہ درخت پھر پھل دینے لگے گا. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اب یہ اجتماع برکتوں کی چیز ہوتی ہے، رحمتوں کی چیز ہوتی ہے. یہاں سے ہدایت کو عام کرنے کی ایک شکل بنتی ہے. لیکن شیطان نے ہم کو وہی بھی آڑ بنا کے رکھا. اجتماع ہوتا 2 دن کا ہے نا. ہمارا اجتماع کب ہے بھائی؟ ابھی کتنے دن؟ 1 مہینہ باقی ہے. ابھی 4-5 دن بچے ہیں بس. ابھی آنے والا چہار شبہ بدھ کی صبح 10 بجے شروع ہو جائے گا انشاءاللہ، اور جمعرات کی عشاء تک ہوگا. تو کتنے دن ہو گئے؟ 2 دن 1 رات ہو گئی ہے نا. اب دیکھو اب ہم جائیں گے کب؟ شیطان کہے گا کہ صبح میں 10 بجے جا کے کیا کریں گے، مجمع تو کوئی نہیں رہے گا. اب چلو ایک کام کرتے ہیں، ہم لوگ ظہر پڑھ کے کھانے سے فارغ ہو کے گراؤنڈ گھوم کے آتے ہیں. ہمارے اجتماع کے لوگ یہ بتا رہا، یہ سب کی بات نہیں ہے، بعض ساتھیوں کی یہ عادت ہے. اور ظہر پڑھ کے ہاتھ دھو کر کے کھانے سے فارغ ہو کے اب گئے، دیکھا تو پھر وہاں 2-3 دوست مل گئے اور شاپنگ میں گئے. جا کر کے ماشاءاللہ ہمارے اجتماع میں چائے کے 4 دکانیں رکھے ہیں، ایک حیال الصلاح، ایک حیال الفلاح، ایک مشرق مغرب میں. 4 کونوں میں 4 شاپ لگے ہوئے، 5 روپے میں 4 بسکٹ مل جائے گا. اب جاؤ دوستوں سے ملو، چائے پی لیا تو بسکٹ کھا لیا. اب ادھر ادھر کی باتوں میں عصر بھی ہوئی، پھر اس کے بعد مغرب کی نماز ہوئی. اب مغرب کے بعد تھوڑی دیر بیٹھا تو دن بھر کا تھکا ماندا نا اور آنکھ کسکسانے لگا، بات میں دھیان نہیں، بیٹھ کے پھر اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھا تو پڑھا، ورنہ تو گھر کو آ گئے. اب رات میں سو گئے. اور صبح میں جائیں گے کب؟ ناشتے سے فارغ ہو کے نہا دھو کر کے ضروریات سے فارغ ہو کے جائیں گے. سب سے پہلے ہمارا قدم شاپنگ پہ جائے گا کہ میں دکانوں میں کیا کیا رکھا ہوا ہے. حالانکہ آپ جب جائیں گے 10 بجے کی جو مجلس ہوگی وہ کارگزاری کی مجلس ہوگی. کارگزاری میں بندے کو فکر پیدا ہوتی ہے. علاقے میں جو ہماری جماعتیں 16 تاریخ کو نکل کر کے جماعتیں واپس آئے ہیں، وہاں پوری کارگزاری ہر علاقے میں، ہر زون میں، ہر بستی میں کیا کیا ہوا جماعتیں اپنی کارگزاری پیش کریں گے. وہ تو ہم سنیں گے تو ہم کو بھی فکر پیدا ہوگی. کیوں سنیں بھائی؟ شیطان کہے گا بھائی شاپنگ میں دیکھو اب تو بیان نہیں ہے. اب شاپنگ تو بھوک مان لیا، پھر ظہر کی نماز کا وقت ہوا اور پھر سیدھے آئے، ٹوکر لے لیا، جا کر کے ماشاءاللہ کھا پی کر کے پھر اس کے بعد عصر ہوا. عصر کے بعد چائے پینے، گھومنے، نکاحوں کی مجلس ہوگی اور پھر مغرب کے بعد اخلاص کے ساتھ بیٹھ کے اٹھتے مانگتے بیان سن لیا اور دعا کر کے پھر عشاء پڑھی تو پڑھی، اللہ توفیق دیا، ورنہ تو خاموش آ گیا. کسی کو تکلیف لگے تو میں معافی چاہتا ہوں. میرے دوستو یہ پوری
کارگزاری میں نے اس لیے بتائی. اب بتاؤ اگر آدمی اس کام سے اگر ایسا اجتماع میں وقت گزارے آپ کو کیا ملا؟ جیسا منگل کو تھے ویسے آپ جمعرات کو واپس آئیں گے، کوئی بدل نہیں آئے گا، اس لیے کہ یہ راستہ اللہ کا راستہ ہے. اب دیکھو کیسے کرنا ہے، میں اس کو چند باتیں آپ کو 5-6 منٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس راستے پر چلنے سے جو اجر جو ثواب اللہ جو دیتے ہیں وہ کسی عمل پہ نہیں دیتے. اس کی مثال حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قاری جمیل صاحب کی کتاب میں حدیث لکھی ہوئی ہے. ایک آدمی کعبۃ اللہ میں ایک نیکی کرے گا تو بتاؤ کتنا ثواب ملے گا؟ کتنا بھائی؟ 1,00,000 نیکی. ایک نیکی کریں گے تو کتنے؟ 1,00,000 نیکی. اب اس سے بڑھ کر تو کہیں بھی نہیں ہے. سب سے مقدس جگہ کعبۃ اللہ ہے. دعا کرے اللہ ہم سب کو بار بار اس جگہ پہنچنے کی توفیق عطا فرما دے، ہماری نسلوں کو بھی اللہ توفیق عطا فرما دے. اور دوسری سرزمین ہے جو مدینہ المنورہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے. اب اس مدینہ منورہ میں جو بندہ ایک نیکی کرے گا ثواب کتنا ملے گا؟ 50,000 کا ملے گا. کتنا ملے گا؟ یہ حضور کی حدیث ہے، 50,000 ملیں گے. اور پھر اس سے بھی کم درجے میں جو آدمی بیت المقدس میں جا کر کے ایک نیکی کرے گا اس کو جو ثواب ملے گا وہ 25,000 کا ملے گا. کتنا؟ ہاں، کعبۃ اللہ میں 1,00,000 کا، مدینہ منورہ میں 50,000 کا اور بیت المقدس میں 25,000 کا. اس کے بعد کہیں نہیں. لیکن یہ اللہ کے راستے میں جو ثواب ملے گا وہ ہر نیکی کا بدلہ 7,00,000 ملے گا. 7,00,000 ملے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے جب تیار ہوتا ہے اس کے پورے گناہ سر پہ آ جاتے ہیں، سر پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. جیسے ہی بندہ اپنا بیگ بچھونا لے کر کے گھر سے باہر نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ جھڑا دیتے ہیں اور کہتے ہیں میرے بندے 4 ضمانتیں دیتا ہوں، 4 وعدے کرتا ہوں، 4 انعامات دیتا ہوں. کون سے؟ اللہ کہتے ہیں تو میرے راستے میں چل رہا ہے، جا میں تیری جان کی حفاظت کروں گا. نمبر 2 تیرے مال کی حفاظت کروں گا. نمبر 3 تیری اولاد کی حفاظت کروں گا. نمبر 4 تیرے گھر کی حفاظت کرنا یہ میری ذمہ داری ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو وقت تم اللہ کے راستے میں گزارتے ہو اس وقت میں جو تکلیفیں تم کو ملتی ہو اس تکلیف کا بدلہ پوری دنیا میں کوئی دے نہیں سکتا. اللہ کل قیامت کے دن اس تکلیف کے بدلے میں جہنم کی آگ تم پر حرام کر دیتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ، کیا ثواب مل رہا ہے. اگر میرے دوستو ہم کتنے بڑے خوش نصیب ہیں، اللہ ہمارے بڑوں کو جزا خیر عطا فرما دے. ان لوگوں نے ہمارے شہر میں اجتماع کو طے کیا ہے تو میرے دوستو ہم 2 دن 1 رات، کتنا؟ 2 دن 1 رات ابھی ترتیب بنائے. گھر کے شادی پر 8 دن سے دکان بند ہوتا ہے، سب تیاری میں لگ جاتے ہیں. ہاں، لاک ڈاؤن آیا تو 2 سال گھروں میں بیٹھ گئے تھے. ہم بیٹھے کہ نہیں بیٹھے؟ 2 سال بیٹھ گئے تھے. سوچ بھی نہیں سکتے ہم نے کیسے بیٹھا تھا. لیکن میرے دوستو میرے بھائیوں اب بس تقاضا صرف 2 دن 1 رات کا مسئلہ ہے. اگر ہاں زون ہمارے پہلے حلقے کو زون ملا ہوا ہے. نوجوانوں سے میں کہتا ہوں کہ 3 دن کی جماعت میں بناؤ، منگل چہار شنبہ جمعرات 3 دن کی جماعت بناؤ. جمعے کی صبح میں واپس ہی آئیں گے. خدمت ہماری ذمہ داری ہے. ہم خوش نصیب ہیں، سن لو، خوش نصیب ہیں. اللہ کے بندے دین کی نسبت پر جب آتے ہیں ایسے اللہ کے بندوں کو خدمت کرنا اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے. جنت کے سوا کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں جنت کے سوا، جنت ہی ملے گی. اور بہت ساری باتیں میرے ذہن میں تھی لیکن اب تو وقت ہو چکا ہے، اب کہنا مقصود نہیں ہے. بس اتنی بات ہے میرے دوستو، اس راستے پر چلنے سے دنیا میں ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور آخرت میں مرنے کے بعد جنت ملتی ہے. بتاؤ اور کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے؟ بس کافی ہے نا. تو اب اس کے لیے میرے دوستو اگر ہو سکے تو 3 دن کی جماعت بناؤ. محلے سے جماعتیں 3 دن کی بنتی ہیں، ہمارے پاس 4-5 جماعتیں بنے گی. آپ بھی 3 دن ترتیب بناؤ. منگل کی صبح میں نکلیں گے، منگل چہارشنبہ جمعرات 1 دن علاقے میں ہم لوگ کام کریں گے، پھر چہارشنبے کو اجتماع میں آ جائیں گے. 3 دن کی جماعت کریں گے بھائی. یہ
یہ پہلا کہتا ہے تیسری جماعت بنا لے. اگر آپ بزی ہیں, دکان کا مسئلہ ہے, دھندے کا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, دکان کا کرتے ہوئے 2 دن تو ہم پورا دے دیں. 4 شنبے کے دن 10 بجے سے لے کر جمعرات کی شام تک ہمارا دکان بند, دھندا بند. کیوں؟ اللہ کا راستہ ہے, بس اللہ کا راستہ ہے, اتنا لگا لیں گے. تغیلہ جی رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات میں لکھا ہے, حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا, اگر اس راستے میں, اتنا پیارا راستہ ہے, اگر اس راستے میں کوئی بندہ 1 دن اور 1 رات صحیح معنی میں اگر گزار دیا تو پھر میرے دوستو حضرت نے فرمایا زندگی بدل جائے گا. ہاں, اتنا پیارا راستہ ہے. اور جب وہاں آئیں گے, اجتماع میں آئیں گے, تو ادب سے بیٹھو, غور سے سنو. جہاں تمہارا حلقے کا بورڈ لگے گا وہاں بیٹھ جائیں اور غور سے باتوں کو سنیں. بڑوں کی باتیں غور سے سننے کی ہیں. ہاں, ذکر و اذکار کرو. اور جتنی نمازیں آپ پنڈال میں پڑھیں گی تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھو. تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں گے بھائی, سب پڑھیں گے نا, اللہ قبول فرما دے. اور پھر جتنا ہو سکا اتنا موبائل بند رکھو. بیان چلتا رہتا, موبائل چلتا رہتا. یہ موبائل جیسی خبیث چیز کو بہتر ہے کہ نہ لاؤ. اگر ضرورت ہے لانے کی تو اس کو سیلیکٹ کر کے 2 دن اسے فری کر دو تاکہ وہ آرام کر لے. بعد میں جمعے سے ہم شروع کریں گے. میرے دوستو زیادہ بات چیت نہ کرو, لوگوں سے میل جول زیادہ نہ کرو. بس اپنی دھن میں بیٹھو کہ اللہ کے راستے میں آیا ہوں, یہ اللہ کے بندے آئے ہوئے ہیں, اب ان کو میں یہاں سے ہدایت دے کے میں کیسے چلنا ہے, ایک فکر کے ساتھ انشاءاللہ اجتماع کو جاؤ. خدا کی ذات سے امید ہے میرے دوستو, میں سچ کہتا ہوں اللہ ان فکروں کے ساتھ ہم اجتماع کو شرکت بھی کر کے آ جائیں گے, اللہ پاک ہماری زندگی بدل کریں گے نا. بس اللہ رب العزت سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جتنی باتیں کہی گئی سنی گئی ساری باتوں پر اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے, اور پھر ہمارے اجتماع کو اللہ قبول فرما دے. جہاں جہاں اجتماع ہو رہے ہیں اللہ ہر اجتماع کو قبولیت کی دولت سے مالا مال فرما دے, اور ہر اجتماع کو ذریعہ بنا کر کے پوری امت میں, پورے عالم میں اللہ ہدایت کے فیصلے فرما دے. پھر اجتماع کے تعلق سے 2 اعلانات کی ذرا سن لیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اجتماع میں مکمل 2 دن شرکت کی ترتیب بنا ہے, اور شہر سے اجتماع گاہ جانے کے لیے 3 پائپ سواری کے 60 متعین کیے گئے ہیں. 3 جگہ طے کیے گئے ہیں. جب آپ اس وقت پہ اگر بیگ کے ساتھ اگر آ جائیں انشاءاللہ آپ کو سواری کے ساتھ لے جا کر ہم آپ کو پنڈال میں چھوڑ دیں گے. وہ ذمہ داری انشاءاللہ ہماری ہے. نمبر 1 پوائنٹ مسجد محمدیہ انویسٹمنٹ, یعنی ہماری مسجد میں 1 پوائنٹ ہوگا. دوسرا مدینہ مسجد ایمپیڈی روڈ میں, شہر والے سن لیں جو عوام آئے ہیں شہر سے, وہ سن لیں کہ وہ مدینہ مسجد ایمپیڈی روڈ میں دوسرا پوائنٹ ہمارا ہوگا. تیسرا پوائنٹ مسجد نور الہدیٰ مدن پلی روڈ, تو وہاں 3 پوائنٹ رکھے گئے, انویسٹمنٹ, مدینہ مسجد ایمپیڈی روڈ اور نور الہدیٰ مدن پلی روڈ. یہ 3 جگہ پوائنٹ بنائے گئے ہیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ٹھیک 9 بجے سے لے کر 10 بجے تک درمیانے کسی بھی وقت میں آپ اپنے بیان کے ساتھ آپ وہاں پہنچ جائیں, انشاءاللہ میدان میں آپ کو پہنچا جائے. خریجے بھائی, اور یہ بات ہم خود اکیلے کر کے خاموش نہیں رہنا. یہ 3-4 دنوں میں خوب دعوت چلاؤ, اپنے ساتھیوں کو تیار کر لو. بھائی چلتے ہم لوگ 4 آدمی مل کے چلے جائیں گے. اس اب تک تو ہم نے اجتماع میں پورا وقت نہیں گزارا, ہم سب مل کے انشاءاللہ چہارشنبے کے 10 بجے سے لے کر جمعرات کی شام تک پورا اجتماع دیکھنا. یہ لوگ کیا کرتے ہیں, ہم لوگ کم سے انکوائری کے نام پہ آ جاؤ, اللہ ہدایت دیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اجتماع میں جو احباب اپنے بچے اور بچیوں کا نکاح کرانا چاہتے ہیں, اپنے بچے اور بچیوں کا نکاح کرانا چاہتے ہیں, وہ احباب ان 6 احباب کا نام ہے, اس میں ان سے ملاقات کر لیں. پہلے حلقے سے میرا اور ہمارے بنک فاروق بھائی کا, اور دوسرے حلقے میں مفتی نور محمد صاحب ہے اور نوشاد بھائی بھائی متولی صاحب جو ماضی متولی ان کا, اور تیسرے حلقے میں بولے عبدی صاحب اور جعفر بھائی ہیں. تو جو اپنے بچے اور بچیوں کا نکاح کرانا چاہتے ہیں وہ احباب ان سے ملاقات کر لیں. بس اللہ رب العزت سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم تمام کہیں ہوئی سنی ہوئی تمام باتوں پر اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بھائی جب ہم سنت نہیں پڑھی تو سنت عطا کریں.